السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ ود فائزہ امداد۔ نعت لکھنا، پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہایت مقبول ترین نیکی ہے۔ آج میرے ساتھ عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ موجود ہیں کہ جن کی شرکت سے محفل میلاد میں ایک نئی تازگی آ جاتی ہے۔ وہ حج کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں اور بلبل مدینہ کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو، برکات، رحمتیں، عزتیں ہر مقام پر نصیب ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ رمضان المبارک مصروف ترین گزرا ہے جی، مختلف چینلز میں، مطلب ٹرانسمیشنز میں، اس طرح محافل تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن چینلز میں میری مصروفیت زیادہ ہے۔ تو شہزاد صاحب، آپ انٹرویوز میں بڑا کم آتے ہیں، انٹرویوز دینا اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں، میں آتا ہوں مگر وہاں آتا ہوں جہاں مجھے پتا ہو کہ ٹھیک ہے یہ انٹرویو۔ تو مطلب آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں پھر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ شکریہ جناب۔ پہلوان کے بیٹے ہیں آپ ماشاء اللہ سے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے پہلوانی نہیں جو ہے وہ اختیار کی؟ نہیں، میں نے نہیں اختیار کی، لیکن جو پہلوانی مجھے انہوں نے دی ہے وہ بہت برکات والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نعت شریف کے اندر جو مجھے یہ فیض ملا ہے، یہ شرف ملا ہے، یہ بھی ایک میدان ہے۔ ہاں، تو آپ آئے کس طرح سے اس طرف، نعت خوانی کی طرف، ذکر رسول مقبول کی طرف؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، کوئی کاراگری سے ممکن نہیں ہے۔ وہ مہربانی فرمائے تو بندہ اس طرف مطلب مائل ہو جاتا ہے، اور پھر فیملی میں بھی سارے بھائی، میرے بہنیں، اماں، بابا، سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے، اور ہم پرانے کو کے شاعر کے ہیں تو وہ پرانی رسمیں، اس میں یہ محبت اور یہ عقیدت تو ہماری رگ رگ میں شامل کی گئی ہے۔ تو آپ کا تعلیمی سفر کیسا تھا؟ آپ نے مطلب کس ڈسپلن میں، کس فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کی؟ میں نے لم سے ماسٹرز کیا ہے جی 2000 کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ آئی ٹی میں کیا، پھر کافی سال میں مطلب اس اپنے شعبے میں بھی رہا۔ پھر اللہ کریم اور حضور علیہ السلام کی توسل سے مجھے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد کے لیے چن لیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس نے چن لیا۔ جی ہاں، لم سے آپ نے ماسٹرز کیا؟ لم سے ماسٹر، جی ہاں۔ آج دور ہے آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس فیلڈ میں بھی آپ کو ہونا چاہیے؟ میں ابھی بھی جو میری جو کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی جاری رہتا ہوں کرتا اس حوالے سے۔ بہت مقبول آپ نے نعتیں پڑھیں، بہت سارے ممالک میں آپ کو جانے کا موقع ملا، الحمدللہ، ذکر خیر کرنے کا موقع ملا، کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ اصل میں نے آپ سے کہا ہے، جب آپ ہماری روحانیت، ہمارا من، ہماری روح سید عالم علیہ السلام کے ذکر کی طرف جب آپ مائل ہو جاتے ہیں نا، تو ہر قدم پر آپ کو اچھا لگتا ہے، اور یہ پھر شرف دنیا میں جب آ کر اپنے پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے سارے سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو فخر ہوتا ہے کہ مجھے میں کس نام سے پکارا جا رہا ہوں، مجھے کس کام کے لیے بلایا گیا۔ تو یہ نعت خوانی کا جو ہنر ہے، عطا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سر بھی آپ کے گلے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا، تلفظ، ادائیگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ از خود انسان کر سکتا ہے، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، اس میں ڈیفینیٹلی اساتذہ کرام کی رہنمائی، ان کی مدد سے ہی یہ سب ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ شرف بڑا شرف ہے، میرا رخ تیری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ مہربانیوں کا تسلسل ہے اصل میں۔ تو آپ کے کوئی استاد ہیں؟ بالکل، میرے بہت پیارے استاد ہیں، ان کی بہت رہنمائی ہے میرے ساتھ۔ ان کا نام بھی بتا دیں۔ جی بالکل، محمد افضل نشاہی۔ کوئی پسندیدہ ان کا کلام یا نعت؟ وہ بہت ساری ان کی چیزیں ہیں، ایک تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہر دور کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی چیز مجھے بڑی پیاری لگی ہے۔ مثلاً کیا اچھا لگا؟ ایک نعت شریف ہے، دل الفت سرکار، یہ پروفیسر سرور حسین نقشبندی آپ کی لکھی ہوئی نعت ہے جی، وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ کچھ مصرے سنا دیں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور دل الفت سرکار بسانے
کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. اور اعلان سناتی ہے یہی آئے تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور مقطع دیکھیے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. شہزاد صاحب آپ جب نعتیہ کلام پڑھتے ہیں لوگ تو اس کو محسوس کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کچھ کلام پڑھتے ہوئے آپ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی, سونا ہے من مونا ہے. ہاں کیا بات ہے. کیا واقعہ تھا وہ؟ اچھا یہ جو اس میں نا ایک مصرع ہے کہ رب تک دئی تیرے ولے, وہ دل پہ ایسی کیفیت آئی کہ وہ اللہ کریم حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کس اپنی شان سے دیکھتا ہوگا. دیکھیں وہ نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے نہ آنکھیں ہیں, مگر وہ کس کیفیت کس طبیعت کس خیال سے ہم سوچتے ہیں نا, تو وہ اب یقین کریں گے کہ یہ بات ہمارے سارے شعور کو ایک قسم کا وہ جی. تو وہ جو دل میں بات اس رات اتری, وہ جو آپ نے شاید کہیں وہ کلپ دیکھا ہوگا, تو وہ اس میں اس عجیب سی کیفیت تھی. یعنی یہ جو مصرع تھا کہ رب تک دے تیرے ولے, تو وہ خیال مطلب جب آتا ہے کہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ مطلب اس پہ وجد کرے, رقص کرے کہ وہ کیا محبوب اور کیا رب العالمین, دونوں کا کیا کنیکشن ہوگا, کیا رابطہ ہوگا, اور وہ دیکھنے میں اور پھر محبوب کو دیکھنے میں. اللہ اکبر. تو یہ اس کا ایک راز ہے. کچھ اس کے بھی 2 اشعار سنا دیجیے. سونا من مونا بی بی آمینہ تیرا لال جی, اس لال تو واری جاواں, اپنی تے کوئی گل نہیں کردا رب دی بولی بولے, سن کے مصرے بولنی اڑیو, سن کے مٹھڑے بولنی اڑیو, من میرا اے ہوئی بولے کہ کیا باتاں کیا باتاں کیا باتاں اچھیاں ذاتاں تیرے نوری نوری وال جی, اس حسن تو واری جاواں, کیونکہ سونا اے من مونا اے مائی صحبہ آپ دلال جی, ایدے حسن تو واری جاواں. سبحان اللہ. شہزاد صاحب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے محفل میں, لوگ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اصل میں بابا جی فرماتے تھے کہ مشہور ہونا کوئی کمال نہیں ہے, مقبول ہونا کمال ہے. واہ.
تو خدا کرے کہ جو آپ نے بہت پیاری میری بہنا آپ نے بات کی ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی، اس کے رسول کے ہاں بھی جو آپ نے بھی خیال کا کہ لوگوں میں اتنی پذیرائی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی رب العالمین ایسی ہی پذیرائی رکھے. کیا بات ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ پھر کمال ہے اگر وہ پسند کرتے ہیں تو. ہاں لوگوں کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کوئی پسند ہے کوئی ناپسند ہے، ان کے ہاں اگر بات بن گئی تو سمجھے آپ کو تو لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کے بھی کوئی پسندیدہ نعت خوان؟ ہاں کیا بات ہے، قاری زبید رسول، کیا بات، خالد حسنین صاحب، یہ بہت پیارے لوگ گزرے ہیں اور بڑے، آپ کبھی وہ دیکھیں تو بس آنکھیں بند ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا وہ جو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک کیفیت. بالکل. ہاں جی. تو جو آج کل کے نعت خوان ہیں ان میں آپ کو کوئی پسند ہو؟ سب بہت اچھے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے، یہ گلدستہ ہے ایک سارا، کوئی موتیا، کوئی گلاب، کوئی کسی طرح سے، سب بہت پیارے ہیں لیکن ہر ایک کی خوشبو بھی اپنی اپنی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا وہی بات کہ ان کے ہاں کون کس طرح کا ہے، یہ میں تو ہم جج نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ تو باطن کا معاملہ ہوتا ہے. جی یہ تو روح اور اندر کا معاملہ ہے بالکل، اور پتہ نہیں کون کب کس طرح ان کے ہاں کب کسی کی بات کیسے پسند کی جائے. تو اس لیے سب بہت پیارے، ہر انداز میں اپنے اپنے انداز میں لگے، بہت اچھے انداز میں سب اپنے اپنے کام سے کام کر رہے ہیں. کسی کا کوئی آپ کو کلام پسند ہو جو وہ پڑھتے ہو، آپ کا بھی دل چاہتا ہو سننے کا بار بار؟ ہاں مجھے جس میں نے بہت بعد میں پڑھا اور وہ پھر وہ بلکہ بہت مقبول ہوا آپ کو، بلکہ یہ مزے کی بات بھی ہے، خالد بھائی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خالد بھائی کی ایک نعت شریف پڑھی ہوئی، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، تو وہ خالد بھائی کی پڑھی تھی. مگر وقت یہ آیا کہ خالد بھائی بیٹھے ہیں اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں، تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا، خالد بھائی سے پہلے پوچھوں گا. خالد بھائی سے اجازت لی، ان کے منڈی بہاؤدین میں پروگرام تھا تو انہوں نے پھر اجازت دی، تو پھر میں نے پڑھی اور مجھے وہ بہت پسند ہے. وہ اتنی ہے کہ شاید آپ نے اس کی بھی ویڈیو دیکھی ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بہت روتا ہے اس کے اندر، اور اس پہ وہ کیفیت آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو. کچھ اشعار اس کے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ اور ویورز کی نظر کرتے ہیں. آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو. سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، میں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا. بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ. شہزاد صاحب، سنہری جالیوں کا مدینہ شریف کا ذکر ہوا، آپ کے نام میں بھی مدنی لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھی بات ہے، تاکہ یہ بلبل مدینہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اصل میں یہ نسبت تو ہمیں 2-3 حوالوں سے میسر ہے.
ایک تو میسر ہے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ماشاءاللہ. پھر کیونکہ یہ مدینہ شریف میں جب میں 1997-98 میں جب مدینہ شریف پہنچا تو پھر وہاں کے ایک بہت پیارے بزرگوں نے مجھے مطلب اس محبت سے نوازا. پھر میرے بہت مدینہ منورہ کے بہت پیارے بھائی ہیں الحاج سلیم رضا قادری صاحب, میں ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور ہمیشہ ان کے بارے میں بربلا کہتا ہوں کہ پھر انہوں نے یہ لقب مجھے دیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو عطا ہوا, پھر انہوں نے مجھے اس حوالے سے خاص طور پر. کیا بات ہے. جی ہاں, یہ نسبت ہونا بہت اعزاز کی بات ہے. بہت اعزاز ہے, بہت شرف ہے. ہر ایک کے نام کے آگے مختلف القابات لکھے ہیں, لیکن جب میرا نام اختتام میں آتا ہے تو مدینہ شریف کی نسبت لکھی ہوتی ہے. کیا بات ہے. جی ہاں. اچھا شہزاد صاحب, آج کل ہمارے کچھ سنگرز بھی جو ہیں وہ نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں. عاطف اسلم صاحب بڑے مقبول ہیں ہماری یوتھ میں, ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں بڑا پسند کرتے ہیں ان کو, ان کی گائکی کے اعتبار سے. انہوں نے ایک نعتیہ کلام پڑھا تاجدار حرم. کیا بات ہے. اور بہت خوبصورت پڑھا کہ اپنا ایک رنگ ڈال دیا اس میں. جی ہاں. آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کو؟ اچھا دیکھیے, اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کنیکشن کو بحال کرنے کے لیے نا, جو اب جس جنریشن میں وہ پڑھیں گے, جو ان کے فالوورز ہیں, جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی فیل کا اثر ہوتا ہے تو یقیناً ڈائریکشن ان کی وہ جو ناکنگ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام. یہ عاطف اسلم صاحب کا بہت پیارا کام ہے اس جنریشن کے لیے, ان لوگوں کے لیے. میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس حوالے سے. پھر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, ان کے رنگ کو پھر جس انداز میں عاطف بھائی نے پیش کیا, یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہے تھے نا, وہ ان کی قوالی کا وہ جو رنگ تھا وہ آؤٹ ہو رہا تھا. پھر بھائی جان نے جب یہ پڑھا تو پھر اس کو بہت زیادہ انہوں نے تھوڑی سی اس میں چینجز کی, لیکن جو کلام وہی رہا, لیکن جنریشن کے مطابق چینج کیا انہوں نے. تو لوگوں میں پھر دیکھیے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے, کوئی نہیں پہنتا, شلوار قمیض, کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہے, پڑھا لکھا ہے, جو بھی ہائی پروفائل یونیورسٹیز کے بچے بچیاں, انہوں نے بھی اس نعت پاک کو بہت شوق سے سنا. تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. تو اور بھی کئی سنگرز ہیں جو اس طرح سے کلام پڑھتے رہنا چاہیے, سب کو وہ ایک کلام جو ہے وہ ان کی ساری زندگی کا جو ہے وہ ایک چھاپ بن جاتا ہے, ان کو مقبول کرتے ہیں. اچھا یہ میں آج آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں 4 دہائیوں سے زیادہ مجھے سفر مصطفیٰ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر گئے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر شخص کی ایک ہی پہچان آتی ہے. آپ کسی کو بھی دیکھیں گے اس کی ایک چیز, یعنی اب آپ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے بارے میں دیکھیں گے, آپ خورشید صاحب کے بارے میں دیکھیں گے, صدیق اسماعیل صاحب کے بارے میں دیکھیں گے, آپ فصیح الدین شاہ صاحب کے بارے میں دیکھیں گے, آپ یوسف میمن صاحب کے بارے میں دیکھیں گے. آپ جتنے بھی لوگوں کو اگر دیکھیں, ایک چیز ایسی ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوئی, پھر اس مقبولیت نے پھر ان کو پوری دنیا میں مقبول کیا, دنیا میں بھی شہرت مل گئی. جی ہاں. اچھا آپ کے گھر میں بہت قسم کے تبرکات ہیں, یہ بھی ایک الگ قسم کا شرف ہے, یہ آپ کو کیسے ملا؟ اچھا یہ اب وہی ہماری جستجو جو ہوتی ہے نا, ہمارا شوق جو ہوتا ہے, ہمارا جو ایک پیشن ہوتا ہے, وہ آپ کی اندر کی ایک صلاحیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دل میں بچپن سے ہی ایک لگن تھی, تڑپ تھی کہ کوئی چیز ایسی. اصل میں یہ یادوں کا مجموعہ ہے. وہ جب آپ کبھی گھر تشریف لائیں تو آپ جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک یادوں کا مجموعہ ہے. جب کسی جگہ پہ آنے کے بعد, مطلب سپوز کہ بعض لوگ ہم کوئی عطر لگا کے جاتے ہیں نا, خوشبو لگا کے جاتے ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں یار جب آپ آئے ہیں تو ایسے لگتا ہے مدینہ پاک کی کوئی ہوا آتی ہے. تو یہ مطلب اس خوشبو کا تعلق مدینہ منورہ شریف سے ہے. تو وہ فیل تو مدینہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو ہے وہ نسبت والے تبرکات ہیں, اور بالکل, اور وہ سند کے ساتھ ہیں. تمام جتنے بھی تبرکات ہیں وہ سند کے ساتھ ہیں. کون کون سے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اب وہ مطلب اس میں سب سے پیاری اس میں جو مطلب جو مستند اور سند کے ساتھ ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک شریف ہے, یعنی بال مبارک شریف, ماشاءاللہ. اور وہ سند کے ساتھ رباط منزل سے جماعت منزل جو یعنی حضرت علی پور ان کی جو ہے جماعتی سرکار, ان کا جو سارا ایک آستانے اماں جی نے وہ دیا ہوا ہے. تو وہ بڑا خاص تحفہ ہے, وہ ہم سب کے لیے بہت شرف اور تبرک ہے, بہت بڑا تبرک ہے. ابھی بھی جب نکلتے ہیں تو سلام پیش کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. کیا بات ہے. تو لوگ بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ اب بہت کم, اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ پروفیشن, یہ اس کو کوئی مطلب دوسرا رنگ نہ دیا جائے. اچھا, عقیدت کے ساتھ آپ آئیں تو پھر ٹھیک ہے, عقیدت کا ہو تو بس. تو بہت سارے عقیدت مند ویسے بھی آنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ بالکل گھر پہ رش کا سما ہوتا ہوگا. ہاں ہوتا ہے. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں تو اس عقیدتوں کے محور میں ہی بلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی آئیں, میری بہنیں ہیں, سب آئیں, میرے جتنے بھی کیمرہ مین ہیں سب, پوری ٹیم آئے, بلکہ کوئی خوبصورت ایک وہاں پہ ایک پروگرام ہو وہاں پہ.
ایک یادوں کا انہیں خوبصورت قالین ہے پورا مسجد نبی شریف کا, کیا بات, بہت بڑے سائز کا, ماشاءاللہ. ہاں ریاض الجنہ شریف کا قالین ہے, غلاف کعبہ ہے بہت بڑے سائز کا, بہت سارے تبرکات ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ممکن ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. وقاص بھائی ہمارے جو ہیں وہ ایک فرمائش کر رہے ہیں آپ کی نعت کی, زندگی یاد مدینہ میں گزری ساری. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. خالد بھائی کو ٹریبیوٹ ہے اس کلام کا بھی. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. کیا بات ہے, سبحان اللہ. خوشی ہے کہ وقاص بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں, ماشاءاللہ. جی, بہت لوگ دیکھیں گے آپ کو, الحمدللہ. اچھا, آپ کی زندگی میں باباؤں کا بڑا عمل دخل ہے, ان کی کرامات کا سلسلہ آپ سے کب جڑا, کیسے شروع ہوا یہ؟ اصل میں بابوں کا سلسلہ ہے, یہ بابے بڑی شے ہیں. شے؟ ہاں. کیسی شے ہیں؟ یعنی اعلیٰ ترین شے ہیں. یہ بندے کے یعنی کو فرض کریں کہ کوئی برتن بہت گندا ہو نا, تو وہ پانی سے دھلتا ہے, تو من جب گندا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے دھلتا ہے. تو بابے, جب بابوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں بابے, ہاں, تو جن بابوں کی میں بات کرتا ہوں وہ ہیں بابے. تو وہ جب بندے کو ہمیں ملے اور انہوں نے جو روح کی, طبیعت کی, مزاج کی کیفیت بدلی, تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہن ہے, یہ آپ کی ماں ہے, یہ آپ کا بابا ہے, یہ آپ کے بھائی ہیں. پھر وہ جو خیال انہوں نے پاکیزہ کیا, تو یہ پاکیزہ ہو جانا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے. انجینئر محمد علی مرزا تو کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہوندے, لیکن بابے بڑی شے ہیں. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں, اصل میں ان کا بابا کوئی نہیں ہے نا, اس لیے جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی. بابوں کی کیا پہچان ہے, اصل پہچان؟ ہاں, بابوں کی اصل پہچان یہ ہے کہ یہ خوشبو ہوتی ہے جو جب ان سے ملیں, وہ اللہ بابا جی فرمانے لگے کہ بابا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے نا. تو بس یہ پہچان پیاری, یہ تو بہت پیاری پہچان ہے نا. ہاں, دیکھنے کے بعد لگنے کے بعد لگے کہ وہ کوئی کنیکشن دے گا, یہ رابطہ کروا دے گا, کوئی ایسی ہماری بھی کنڈی لگ جائے گی ادھر. تو یہ ہے وہ. آج کل تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ جعلی پیروں اور بابوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اصل میں آپ خود جعلی ہوتے ہیں تو آپ کو پھر جعلی ملتے ہیں. اچھا. ہاں, نہیں, کئی لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں بیچارے. نہیں, معصوم اتنا نہیں ہوتے. بابا جی فرماتے تھے جو پیسے گن سکتا ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا. تو یہ سارے گن سکتے ہیں. یہ صرف اصل میں یہ ہے, اب میں آپ کو اس پہ کھل کے بات کرتا ہوں, یہ ہے فتنے کا دور. اس میں جہاں بہت ساری خوبصورت چیزیں پیدا ہوئیں, وہاں بہت ساری غلط چیزیں بھی پیدا ہوئیں. اس لیے تعین آپ نے خود کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یعنی جس خیال کو وہ بابا لے کر بیٹھ گئے ہیں, یہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ نے چوائس کیسے کی تھی. معصومیت میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہو تو آپ کہیں جی میں تو معصوم تھا تو مجھے مار پڑ رہی تھی. تو گویا کہ کہیں آپ کے اندر بھی کوئی ایسی کمزوری تھی تو آپ نے مار کھائی ہے. جی بالکل. ہاں, خطیب صاحب کیسے بابا ہیں؟ ہاں, خطیب حسین علی بادشاہ. ہاں, خطیب حسین علی بادشاہ جو ہیں وہ بہت پیارے اچھے عامل ہیں. وہ اس حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے. اور میری جو اپنی مسز تھی وہ شدید ترین ان اعمال میں مبتلا تھی. اچھا. اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور ان سے جتنی دیر ہمارا کنیکشن رہا مطلب مسز کے حوالے سے, تو میری مسز بڑی سروائیو کر رہی تھی. لیکن آخری جو ان کا 6-7 ماہ تھے ان سے رابطہ ہی نہیں ہمارا ہو رہا تھا. اچھا. ہاں, تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پھر ایک وہ نہیں بلکہ میں تو بہت سارے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا, انہوں نے ان کو دیکھا, بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے. اور کبھی انہوں نے نہ مجھ سے پیسہ لیا ہے, اچھا, نہ کبھی انہوں نے مجھے کوئی یہ کہا ہے کہ جو آپ کسی نے بندے کو بھیجا تو کوئی نظر ادھر سے آئے. میں نے جو بات دیکھی ہے, میں نے جو بات کہنی ہے وہ. لیکن اتنا پیسہ پھر کہاں سے آیا؟
دیکھیے میں اس بات کا جواب دہ نہیں ہوں, یہ ان کے وہ لوگ بتائیں گے. سوال تو آتا ہے نا ذہن میں, لیکن سوال دیکھیں یہ ہوتے ہیں لوگ, جب آپ اس کام میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو خاموشی سے آ کے بھی ڈونیشنز دیتے ہیں, فنڈز کرتے ہوں گے, ان کی کوئی طریقہ کار ہوگا. لیکن میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں آپ دیکھیں میں آپ سے کوئی بات پوچھوں گا, آپ بھی کہیں گے بھائی میں اپنی جواب دہ ہوں, میرے سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ آپ کی پوڈ کاسٹ میں آج مجھے یہ اچھی بات لگی ہے, آپ میرے پیارے بھائی ہیں, وہ ملے تھے, ان کا یہ انداز تھا, ان کا یہ تھا, تو میرے ساتھ جو رویہ ہوگا میں اس کی بات. بالکل بالکل, یہ خوبصورت بات بھی یہی ہے, ایمانداری بھی ہے. باقی سوالات جتنے مرضی اٹھتے رہیں, اٹھاتے رہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا کام ہے, وہ کرتے رہیں. اچھا, آپ کی اہلیہ کے حوالے سے بتائیے, ان کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی, بیمار ہو گئی تھی, کیا ہوا تھا؟ وہ شدید بیمار ہوئی تھی, جادو کے اثرات بھی تھے, بہت ساری چیزیں, جادو کے اثرات, ہاں یہ چیزیں بھی تھی. اور وہ اس میں بس یہ ایک ایسی بات ہے جب ہوتی ہے پھر دل میں آتا ہے کہ اس کی یاد آتی ہے. مطلب زندگی کتنی بدل گئی ان کے جانے کے بعد, کیا محسوس کرتے ہیں؟ یو جسے کہتے ہیں نا, یو ٹرن جسے کہتے ہیں, وہ مطلب سمجھے کہ اس طرح کی یہ کہانی ہے. بچے کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں اور پڑھ رہے ہیں دونوں. تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ان کی دادو اور میں, ہم دونوں مل کر کر رہے ہیں. کیا بات ہے. آپ کو مدنی بنانے میں آپ کی اہلیہ کا کتنا کردار ہے؟ ہر قدم پہ کوئی بھی ہم سفر ہو, وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بزرگوں سے یہ سب ہوا, لیکن جو آپ یعنی کوئی بھی آپ کے بھی ساتھی ہوں گے, اگر وہ صالحیت کی طرف ہیں تو آپ کے اندر بھی صالحیت آئے گی, پاکیزگی آئے گی. اور اسی طرح آپ میرے بھی ہم سفر, ہم اس طرح اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ہم سفر ہو, اگر وہ اعلیٰ مقام پر اللہ کے رستے پہ ہے تو میرا سفر اور طاقتور ہو جائے گا. آپ کے ہسبینڈ ہوں, بھائی ہوں, جو بھی فیملی بابا ہوں, یہ ان کی طرف سے یہ طے ہے. اگر ساتھی ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. زہ مقدر تو سنا دیجیے. ہاں, اچھا, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ زہ مقدر ہمارے قاری ولی ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی تھی, لیکن اس کو میں نے تھوڑی سی طرز اس کی چینج کی, کمپوزیشن چینج کی, تو مجھے روفی صاحب کی کال آئی. روفی صاحب کہنے لگے کہ یار 40-50 سال سے ایک ہی طرز چل رہی تھی, لیکن تم نے جنریشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو طرز لائے ہو, یہ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت طرز ہے. عبدالرؤف روفی صاحب کی عبدالرؤف روفی صاحب کی بات کروں تو میں اپنے سارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کے حکم پر, زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہ مقدر حضور حق سے. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا, سلام لیجے غلام آیا, زہ مقدر حضور حق سے. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق
तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। शहजाद साहब आप भी एक कैफियत में मुब्तला हो गए इस वक्त। बुलावे के मुंतज़िर हैं लेकिन न सुबह आया न शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी हर किसी के नसीब में नहीं होती ये कैफियत। ये मदीना शरीफ की बात ही ऐसी है कि जब जब याद आती है हुजूर के शहर मुबारक की, एक एक पल हुजूर के शहर मुबारक के लिए जितने भी देखेंगे भी, सबको जो एक बार होकर आया है उसकी तड़प, रूह वहीं रह जाती है, रूह वहीं रहती है। हाय दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। कई बार आप कलाम पढ़ते हैं तो एक ताज़गी सी महफ़िल में आ जाती है, लोग उस कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। ये ज़हे मुक़द्दर आप पढ़ रहे थे तो इस महफ़िल में भी ऐसा हुआ कि एक बच्चा दीवाना वार जो है वो रोने लगा, अश्कबार हो गया। जी हाँ, तो पीर साहब की तरफ से उसे उम्रे का टिकट जो है वो दिया पूरा। जी बिल्कुल, टिकट मिला, फिर उसको पैकेज मिला। उस बच्चे की आना, मैं उस बच्चे को नहीं जानता था, लेकिन आपको मैं एक बात आज बताऊं, कनेक्शन क्या होता है। यानी सपोज कि मुझ पे कोई कैफियत हुई है ना, तो आप उस कैफियत को, भाई कैमरेमैन हमारी टीम देखती है, तो वो जब उस कैफियत को देखते हैं तो राब्ता ये होता है कि उस पे भी वो कैफियत आ जाती है। अब वो कहेंगे यार वो तो चलो किसी ख्याल में रो रहा था, तुम्हें क्यों आंसू आए? तो वो कहेगा कि भाई उसकी कैफियत ने मुझे लिंक कर दिया, क्या बात, मुझे राब्ते में जोड़ दिया, मुझ पे भी वो चीज़ आई कि यार ये क्या हालत होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे अल्लाह हमें है। भी जो है वो यही इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। अच्छा शहजाद साहब, मैं चंद नात खानों के आपके सामने नाम लेती हूँ, आपने उनके लिए एक एक जुमला कहना है, नसीहत का कहना है, मशवरे का कहना है, तारीफ़ में कहना है, जैसे आप समझे मुनासिब। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अवैस कादरी साहब, आला हज़रत के कलाम के माहिर हैं वो। शहबाज कमर फरीदी साहब, जनरेशन के अंदर दफ के साथ एक बहुत पंजाब का जो लोक रंग है ना, उनकी आवाज़ में ये बहुत है। ये दफ और तर्ज वगैरह, ये क्या ये मुनासिब है, आदाब नात के ख़िलाफ़ नहीं होते? देखिए, आपने तमाम लोगों को मतलब अपने साथ हायर करना है। आप 1800 में नहीं सफ़र कर रहे, आप 2025 में सफ़र कर रहे हैं। आपने अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को उनके मिजाज के मुताबिक, जैसे सूफिया ने कुछ वक्त में किया, तो ये अगर आपकी नीयत ये है तो फिर आपका खूबसूरत ही अमल है। ठीक है। नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब, नूर सुल्तान सिद्दीकी, अच्छी फैमिली, बहुत इनके बाबे वालिदैन बहुत कमाल शख्सियात थे। बस फैमिली नूर साहब नहीं नहीं देखें, उनकी फैमिली की जब बात होगी तो डेफिनेटली उनका तो जिक्र। जी, अब्दुर्रऊफ रूफी साहब, अब्दुर्रऊफ रूफी साहब, तलफ़ुज़ के हवाले से, कंपोजिशन के हवाले से एक बहुत कमाल नाम। मोहम्मद यूसुफ मेमन, हाँ, एक अहले बैत की मवद्दत के हवाले से टॉप। क्या बात है। अहमद अली हाकिम साहब, अहमद अली हाकिम साहब पंजाबी के हवाले से वो अपने खित्ते के वैस कादरी हैं। तस्लीम साबरी साहब, उफ, आखिरी बंदा इस फील्ड में निज़ामत के ऊपर इतना खूबसूरत बोलने वाले। हमारे लिए नहीं मौका है आगे तस्लीम साबरी साहब से आगे। ठीक, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, हाँ, क्या बात है, डूब कर पढ़ने में कैफियत, क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, कई हमारी बहनें ख़ातीन भी जो है वो नातिया कलाम पढ़ती हैं, उस तरह से पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन कोई अगर आपको पसंद हो, कोई अच्छा कलाम पढ़ती हो? बहनों में हर बहन की अपनी खुशबू, ठीक है, वो सब बहुत प्यारा पढ़ रही हैं, अच्छा है, वो उनको अपनी फैमिलियों में, बेटियों में ये चीज़ उजागर करने के लिए पढ़ते रहना चाहिए।
خواتین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور موقع مارجن ہونا چاہیے؟ بالکل ان کے لیے بھرپور ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ میری بہن، جب آپ کے بچے آپ رسول پاک علیہ السلام کی یہ محبت کا چراغ جلائی ہوں گی تو آپ کے بچے آٹومیٹیکلی حضور پاک کی یہ نعتیں سن سن کر، ذکر سن کے دل میں ان میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اصل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی، تو سورس کی نیت سے، نسبت سے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر آپ نعت خواہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ایک بہت بڑا مطلب کیا کہتے ہیں آئی ٹی کا ایک بہت سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرا بہت کام ہوتا، اور میں ڈیزائنر تو میں بہت بڑا مطلب نہیں کہتا، لیکن بہت بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے ڈیزائن کیے، ڈیفینیٹلی میں ان کا CEO ہوتا۔ جی، CEO ہوتے۔ ابھی آپ نعتیہ کلام کے CEO ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ شہزاد صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو یہ سما کا جو ایک چینل کام کر رہا ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔